الرحیم۔ یہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اسے مقام بدر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بدر نامی شخص نے ایک کنواں کھدوایا تھا، اسی کی نسبت سے کنویں کا نام بدر پڑا۔ پھر یہاں پر جو آبادی قائم ہوئی، آبادی کا نام بھی بدر ہوا۔ تو یہیں پر جو تفصیل آپ کو گاڑی میں بتائی ہے پہلے، جنگ بدر یہیں پر واقع ہوئی تھی۔ یہ جو مسجد ہے یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریش بنایا گیا تھا، چھپر جسے آپ کہہ لیں۔ آپ یہیں سے جنگ کی، میدان جنگ کی نگرانی بھی فرما رہے تھے اور کمان بھی آپ کو خود فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں پر حریش تھا اور باقی یہ سارا میدان جنگ تھا، کیونکہ یہ جنگ ایسی جو ہوتی نہیں تھی کہ چار بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ گھوڑوں پہ ہوتے تھے، پیدل ہوتے تھے، دوڑ بھی ہوتی تھی ایک دوسرے کے پیچھے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا بھائی، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، تقریباً یہ کیفیت ہوتی تھی میدان جنگ کے اندر۔ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے تھے۔ تو یہ سارا میدان جنگ تھا اور یہیں پر جنگ ہوئی تھی، اور پھر 70 کفار ہلاک ہوئے اس جنگ میں۔ اب ضروری نہیں کہ سب کی لاشیں ایک ہی جگہ تھیں، کوئی وہاں مرا پڑا تھا، کوئی وہاں مرا پڑا تھا، کوئی کسی جگہ تھا۔ پھر سب کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، اور سخت گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور گرمی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عصر تک وہ لاشیں کفار کی جو تھیں بدبودار ہو گئی تھیں، یعنی اتنی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس گرمی کے موسم میں رمضان کے مہینے میں جنگ لڑی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جتنی لاشیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک کنواں تھا، سب کو لاشوں کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور کنویں کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو کنویں میں ڈلوانے کے بعد ان سے خطاب بھی فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا، نام لے لے کر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کے نام لے لے کر، اور ان سے فرمایا تھا، بتاؤ اب جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا، جو تمہارے ساتھ وعدہ تھا بتاؤ کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ یعنی تمہارے ساتھ عذاب کا وعدہ تھا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب ہے تمہارے لیے، جہنم ہے تمہارے لیے، کیا وہ وعدہ تم نے پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ اللہ کا وعدہ سچا تھا یا نہیں؟ تو جس کنویں میں ان لاشوں کو ڈالا گیا تھا، یہ سامنے میدان کے اندر دیکھیں ایک ٹیلا سا نظر آ رہا ہے، پتھر اکٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ یہاں پہ نیچے وہ کنواں ہے جس میں 70 کفار کی لاشوں کو دفن کیا گیا تھا۔ اور پیچھے ہم دیکھ آئے ہیں جہاں پر صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے، ان شہداء کی قبور اس چار دیواری کے اندر ہیں جو پیچھے ہم دیکھ آئے ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جس میں شرکت کرنے والے 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ آج کے بعد جو چاہو کرتے رہو، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ بخشے بخشائے زمین پر جنتی زمین پر گھومتے پھرتے رہے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے محبت ہے اور امید رکھتے ہیں کہ انہی محبتوں اور ان نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائیں۔